یہ آپ کو آج پتہ لگ جانا چاہیے کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں، ہے کیا. بعض اوقات ایک مہینے بعد بندہ کہتا ہے جی میں غلط بس میں بیٹھ گیا ہوں، تو ابھی ادھر جائے ہوں. یہاں پر 2 سالوں میں ہر وہ چیز آپ کو کروائی جائے گی جو بہت ضروری ہے، یونیورسٹی نہیں کروا رہی. ٹاپ دنیا کی سکلز اس وقت مانگی جا رہی ہے، انالیٹیکل سکل ٹاپ سکل مانگی جا رہی ہے جی، لیڈرشپ سکل ٹاپ سکل مانگی جا رہی ہے، کمیونیکیشن سکل ٹاپ سکل مانگی جا رہی ہے کہ جو بندہ ہے اس کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے. یہ کچھ بھی نہیں پایا جاتا اور ڈگری نکلی جا رہی ہے. اور آپ کوالٹی ایجوکیشن دیکھ لیجیے، 4 سال کی ڈگری لینے کے بعد بندہ 2 صفحے انگریزی کے صحیح نہیں لکھ سکتا. اگر آپ کو اپنا مارکیٹ کرنا نہیں آتا، اپنا آپ مارکیٹ کرنا نہیں آتا، تو دنیا کا بیسٹ پروڈکٹ سونا بھی لے کے جاؤ گے نا، کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہوگا. آپ سب کو فرسٹ آف آل تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی طرف سے، میری طرف سے، جو ہمارے سارا پول ہے ٹرینرز کا، اسپیکرز کا، ان سب کی طرف سے آپ کو ویلکم کہ آپ سب نے آپ سلیکٹ ہوئے ہیں ایک اسکالرشپ پروگرام کے لیے. میں کچھ بڑی بنیادی گزارشات کر کے چاہوں گا کہ ہمارے جو گیسٹ اسپیکرز ہیں وہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں. اور آج کی جو ساری بات چیت ہے، اس کے وہ جو ہوتے ہیں نا موٹے موٹے نقطے، وہ اہم پوائنٹس آپ آج ہی نوٹ کر لیجیے گا. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو آج پتہ لگ جانا چاہیے کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں، ہے کیا. بعض اوقات ایک مہینے بعد بندہ کہتا ہے جی میں غلط بس میں بیٹھ گیا ہوں، تو ابھی ادھر جائے ہوں. بہتر ہے اس کو بتا دینا کہ یہ بس کیا ہے اور یہ کدھر جا رہی ہے اور اس کا اینڈ پروڈکٹ کیا ہے. اچھا، اب یہ اسکالرشپ پروگرام جس میں آپ سلیکٹ ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بے شمار چیزیں انٹرویو کے درمیان آپ کو بتا دی گئی. جس یونیورسٹی سے آپ آئے ہیں کچھ چیزیں انہوں نے بھی گائیڈ کر دی ہوں گی. جب آپ یہاں آ گئے ہیں تو کچھ دنوں سے آپ کی کمیونیکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ چل رہی ہو، اور آخر کار آج آپ کو بلا لیا گیا ہے. اس 1 نومبر 2022 الحمدللہ. یہ اسکالرشپ پروگرام آج سے تقریباً 2 سال پہلے ہم نے اس کو شروع کیا تھا. یہ 2020 کا ٹائم تھا، اور ایک آئیڈیا تھا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے بورڈ کا اور سب جو ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ ہیں کہ ہمارے کچھ فنڈز جو ہمارے پاس پڑے ہیں وہ کیوں نہ بچوں کو اسکالرشپ کی مد میں دیے جائیں. لیکن سب نے شرط عائد کی کہ ہم یہ اسکالرشپ تب دے سکتے ہیں جب یہ انشور ہو کہ اس اسکالرشپ پروگرام میں آنے والے بچے کی گرومنگ ہو رہی ہے. اب گرومنگ کو کوماز میں کر لینا چاہیے، اس کو میں ڈی کوڈ کرتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، اور میں آگے چلتا ہوں. تو یہ طے کیا گیا کہ وہ اسکالرشپ کیا ہونی چاہیے. تو ہم نے دیکھا مارکیٹ میں جو اسکالرشپس دی جا رہی تھی، این جی اوز دے رہی تھیں، گورنمنٹ دے رہی تھی، وہ اسکالرشپس کیا ہیں. تو پتہ لگا کہ وہ سب کی سب اسکالرشپس، ان میں سے کئی ایسے ادارے ہیں وہ آج بھی جو اسکالرشپ دے رہے ہیں وہ 2500 2600 4000 5000 روپے. تو 2020 میں ہم نے سوچا کہ یہ مقدار سے، یعنی 2500 سے یا 5000 سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہمیں اسکالرشپ کی اماؤنٹ ایسی رکھنی چاہیے جو کم از کم بچے کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کرے. اب وہ کوئی ویلیو ایڈ کیا ہو سکتی ہے؟ چلیں جی اس کا ہاسٹل کا خرچہ تھوڑا سا یہ ان پیسوں سے طے ہو. چلیں جی اور کچھ نہیں، اس کی کم از کم جو اسٹڈی ہے گورنمنٹ، کیونکہ یونیورسٹیز کے بچے ہیں، آپ پبلک یونیورسٹیز کے بچے ہیں تو اس کی فیس زیادہ نہیں ہوتی، وہ فیس کا کچھ حصہ اس میں سے شامل ہو جائے. چلیں اور کچھ نہیں ہوتا، جو منتھلی اس کا ٹریول ایکسپینس ہے، کھانا پینا اور آنا جانا ہے، وہ کم از کم ان پیسوں سے ہو جائے. لیکن جب ہم نے یہ اسکالرشپ پروگرام شروع کیا اور آج 2 سال گزر چکے ہیں، اور اس میں سے کچھ بچے پاس آؤٹ بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ شروع میں ہم نے ان بچوں کو بھی لیا جن کا لاسٹ سیمیسٹر تھا، جن کا فائنل ایئر تھا، جن کا 6 مہینے رہ گئے تھے، جن کا سال یا سوا سال رہ گیا تھا. ان میں سے تقریباً کوئی 50 کو بچے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. تو جاتے سمے ہم نے کئیوں کے انٹرویو لیے اور ہمیں پتہ لگا کہ کئی ایسے بچے بھی تھے جو ان پیسوں سے اپنی مدر کی ہیلپ کر رہے ہوتے تھے، کئی بچے ایسے تھے جو اپنی فادر کی ہیلپ کر رہے ہوتے تھے. سو اٹس پیور 2 چیزوں کو بیس بنا کے اسکالرشپ کو لانچ کیا گیا. 1 از دی ڈیزرو کرنا، اور دوسرا قابل ہونا. قابل ہونے کا مطلب آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، میٹرک آپ نے کیا، انٹرمیڈیٹ کیا، یونیورسٹی میں آ گئے. لیکن قابل ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ میں پوٹینشیل پایا جاتا ہے. اگر آپ پہ محنت کی جائے تو آپ کا مستقبل بن سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی ہاتھ پکڑ لے، بازو پکڑ لے، گائیڈ کر دے تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. یہ قابلیت کی ڈیفینیشن میری ہے. میری ڈیفینیشن قابلیت کی، نمبر بڑے اچھے تھے، ڈگریز بڑی تھیں، یہ شاید یہ میری ڈیفینیشن نہیں. میری قابلیت یہ ہے کہ کسی میں کتنا زیادہ پوٹینشیل پایا جاتا ہے کہ اگر اس کو رائٹ پلیٹ فارم ملے تو وہ گرو کر کے آگے جا سکتا ہے. میں آپ کو اس رائٹ پلیٹ فارم کی اور گروتھ کی اور پوٹینشیل کو ذرا مزید سمجھانے کے لیے 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں. میرے اپنے مشاہدے میں 24-25 سال سے میں پڑھا رہا ہوں، ان 24-25 سالوں میں ایسے کئی بچے ہیں جو کہیں جاب کر رہے تھے، اور میری زندگی میں بھی کئی جگہ ایسے ہوئے، بلکہ ابھی بھی ہم ڈسکس کر کے نیچے آ رہے ہیں کہ بڑی جگہیں ایسے ہیں جہاں پر میں پڑھانے جاتا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ملتا.
لیکن جو لرننگ ہوتی ہے ان کلاس رومز میں کھڑے ہو کے جو آپ پڑھاتے ہوئے لرن کرتے ہیں, جو آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے, اور جو سلمان عابد صاحب کی ٹرم بڑی پیاری ہے, جو پی آر بڑھتی ہے آپ کی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال اس کی دیتا ہوں. آئندہ دنوں میں آپ سب کا جو آپ, کیونکہ یہاں پر لیکچر سیشنز آتے رہنے ہوتے رہنے, تو آپ فرض کیجئے کوئی ایک ٹاپ سیلیبریٹی آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کی زندگی کی اس دن کا جو لیکچر ہے وہ کیا ہو جائے گی, ایک یاد. میں آپ کو 2 واقعات بھی کوٹ کر دیتا ہوں, اگین پوٹینشیل گروتھ سمجھا رہا ہوں. 2 سال پہلے, 2-2.5 سال پہلے, کووڈ سے پہلے, مجھے ایک دن رابطہ کیا کچھ لوگوں نے. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر قدیر خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میری خوشی کی انتہا نہیں تھی. یار اس ملک کا ہیرو, پاکستان کو ایٹم بم بنا کے دینے والا, اتنا بڑا سائنٹسٹ, اس قوم کا اتنا بڑا محسن مجھے ملنا چاہ رہا ہے. لہٰذا شام کو میں کینٹ کے اس گھر میں چلا گیا جہاں پر میری ملاقات تھی. ملاقات سے پہلے مجھے کچھ ایجنسی کے لوگوں نے کلیئر کیا, میرا ڈاٹا چیک کیا, اور اس کے بعد مجھے تھوڑی دیر کے بعد میرا ہیرو میرے سامنے تھا. اور میں سچی بات ہے ہاتھ ملانے کی وجہ جھکا ہوا تھا کہ یار اتنے بڑے انسان سے مل رہا ہوں. وہ جب ملاقات میری ہوئی تو وہ ملاقات میں کتنی باتیں ہوئیں, چائے بھی چلی. میں نے تھوڑا سا موقع جانتے ہوئے تھوڑا سا اس کو انفارمل کیا. ایک ہوتا ہے فارمل کہتا ہے سر جی, تھوڑا سا انفارمل ہوتا ہے کوئی لطیفہ بھی آ گیا, کوئی مذاق ہونے لگ پڑا, کوئی تھوڑا سا شغل کی بات ہو گئی, ملک کے حالات, کوئی تبصرہ. تو ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب ڈاکٹر صاحب نے کیا لگاتے ہوئے میرے ہاتھ پہنکا. وہ جو 1.25 گھنٹہ کی ملاقات تھی, اس سے نکلنے کے ڈاکٹر صاحب کو ایک چھوٹا سی کوئی کام تھا میرے سے. میں نے کہا سر آپ کا حکم ہو گیا, میں کام کر دوں گا. ان کا کوئی ایونٹ تھا جہاں پر وہ مجھے گیسٹ اسپیکر چاہ رہے تھے. میں کہا سر آپ ٹیلی فون پہ کہہ رہے تھے, لیکن میں اندر سے خوش تھا کہ چلو اس بہانے ملاقات تو ہوئی. تو چند دن بعد وہ یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے جس میں وہ جو میری اسپیچ چاہ رہے تھے وہ میں نے کی, اور وہ اسپیچ کرنے کے بعد میں نیچے اترا, ڈاکٹر صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا, اور وہ آخری ملاقات تھی. اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن جب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو میں نے اس پورے واقعے پہ ایک بلاگ لکھا, اور چند دن پہلے جب ان کی برسی گزری ہے, وہ ہر سال جب وہ برسی آئے گی میں وہ بلاگ بار بار پوسٹ کروں, اور وہ جو کہکا لگانے کی تصویر ہے میں بار بار پوسٹ کروں گا, کیونکہ میری زندگی کے نمبر, میٹرک, گریڈ, جی پی اے, اس سے زیادہ وہ یاد امپورٹنٹ ہے. سوچئے کتنے لوگ ہوں گے جو ان کو ملے ہوں گے, پھر کتنے لوگ ہوں گے جو ملنے کے بعد ان سے بات چیت کر سکے ہوں گے, پھر کتنے لوگ ہوں گے جو 1-to-1 ملے ہوں گے, پھر کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے ان سے اس دن بھی کچھ سیکھا ہوگا, اور کتنے لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ تھوڑے سے فرینک ہوئے ہوں گے, اور کتنے لوگ ہوں گے جن کو ان کے ساتھ چائے پینے کا موقع ملا ہوگا, اور کتنے لوگ ہوں گے جن کو انہوں نے کام کہا ہوگا, اور کتنے لوگ ہوں گے کہ ان کے کام پہ, میری اسپیچ پہ ڈاکٹر صاحب بڑے خوش ہوئے. میرے پوائنٹس, وہ ویڈیو اگر یوٹیوب پہ پڑی ہو, میں ٹیم کو کہتا ہوں یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو کہیں شیئر ہو جائیں گی. میرا ایک انداز ہے بات کرنے کا, کام کرنے کا. میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کا فوری طور پہ آپ کا جو واٹس ایپ گروپ بنا اس میں ڈاٹا چلا جائے گا, تاکہ آپ اس سے مستفید ہوں جو باتیں میں نے کہی ہیں. لیکن میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں, بعض اوقات ڈگری, جی پی اے, نمبروں سے ایک بڑا تجربہ آپ کی زندگی کی بہت بڑی یاد ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ ایک بہت بڑا سرمایہ وہ واقعہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے, اور آپ نے اس سے اتنا کچھ سیکھا ہوتا ہے, اتنا کچھ لرن کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار کتنی بڑی بات جو میں نے سیکھی. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو آپ کا یہ اگلے 1.5-2 سال جو یہاں گزرنے ہیں, اس میں کئی طرح کی ایکسپوجرز ہیں. ایک بات میں آپ کو آج پہلے دن ہی کہہ دیتا ہوں, یہاں پر 2 سالوں میں ہر وہ چیز آپ کو کروائی جائے گی جو بہت ضروری ہے, وہ یونیورسٹی نہیں کروا رہی. کیا بولا جی؟ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کو وہ چیزیں ضرور سکھائی جائیں گی, پڑھائی جائیں گی, وہ سکلز دی جائیں گی جن کی شدید دنیا میں ضرورت ہے. یعنی اگر کسی کے پاس وہ سکلز ہیں تو لائنیں لگ جاتی ہیں, اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے, لیکن وہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھائی جا رہی. تو 2 طریقے تھے کہ میں چیختا رہتا دنیا کو, ویڈیوز میں کہتا رہتا, خدا کے لیے ورلڈ اکنامک فورم کی سکلز ہی دیکھ لیجئے. ٹاپ دنیا کی سکلز اس وقت مانگی جا رہی ہے, انالیٹیکل سکل, ٹاپ سکل مانگی جا رہی ہے جی لیڈرشپ سکل, ٹاپ سکل مانگی جا رہی ہے کمیونیکیشن سکل, ٹاپ سکل مانگی جا رہی ہے رپورٹ رائٹنگ, ٹاپ سکل مانگی جا رہی ہے کہ جو بندہ ہے اس کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے, ٹاپ سکل ہے اس کی سیلف ایکچولائزیشن ہونی چاہیے, ٹاپ سکل ہے لیٹرل تھنکنگ ہونی چاہیے. یہ کچھ بھی نہیں پایا جاتا اور ڈگری نکلی جا رہی. لاکھوں بچہ پاس آؤٹ ہو رہا ہے, 12 کروڑ کی یوتھ ہے ہماری, 250 یونیورسٹی ہیں, 15-18 ہزار پی ایچ ڈی ان میں پڑھا رہے ہیں. اور اب کوالٹی ایجوکیشن دیکھ لیجئے, 4 سال کی ڈگری لینے کے بعد بندہ 2 صفحے انگریزی کے صحیح نہیں لکھ سکتا. اردو کے نہیں سر,
اردو کے بھی. 4 سال کی ڈگری لینے کے بعد اس کو اسٹیج پہ کہیں کھڑا کریں بات نہیں کر سکتا. 4 سال کی ڈگری کے بعد اسے انٹرویو دینا نہیں آتا. وہ جس کلر اول تو ٹائی لگاتا ہی نہیں ہے, اگر لگا کے جاتا ہے تو کہتے ہیں چلے نکل. 4 سال کی ڈگری کے بعد اس نے رٹے لگائے ہوتے ہیں, اس کا پریکٹیکل 0 ایکسپوجر ہوتا ہے, 0 ایکسپوجر. نتیجہ کیا ہے؟ وہ تیار ہی نہیں یونیورسٹیاں جو پڑھانا چاہیے, جو بتانا چاہیے. میں HEC کے پلیٹ فارم پہ پڑھا رہا ہوں ایک عرصے سے, وہاں بھی یہ باتیں کہتا ہوں اسٹریٹ فارورڈ. وائس چانسلرس کو کہہ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, میرے بین لگا دیں گے, ہماری یونیورسٹی نہیں آنا شاہ صاحب. کیا فرق پڑے گا؟ کیا یہ سوشل میڈیا رک سکتا ہے؟ کیا یہ باتیں رک سکتی ہیں؟ کیا سچ رک سکتا ہے؟ سو یہ جو گرومنگ ہے, گرومنگ کا مطلب یہ ہے آپ کا بیسٹ پوٹینشیل آپ میں سے نکالا جائے اور اسے پریزنٹ کرنا سکھایا جائے. جتنے مرضی قابل آپ, اگر آپ کو اپنا مارکیٹ کرنا نہیں نہ آتا, اپنا آپ مارکیٹ کرنا نہیں آتا, تو دنیا کا بیسٹ پروڈکٹ سونا بھی لے کے جاؤ گے نا, کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہوگا. ون آف دی بیسٹ اسکلز یار جو ہے وہ تو دکھا سکو ہے. دنیا مانے یار یہ اس کے پاس ہے, دنیا ڈھونڈ رہی ہے اس وقت کہ وہ کہاں پر ہے بندہ جس کے پاس یہ اسکل ہے, جس کے پاس یہ قابلیت ہے, جس کے پاس یہ ہنر ہے. وہ ڈھونڈ رہی ہے, نہیں مل رہا. جب نہیں مل رہا تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے جی جاب دینے والے کہتے ہیں ہمیں بندہ ہی نہیں مل رہا, جاب جن کو نہیں مل رہی وہ کہتے ہیں ہمیں نوکری نہیں مل رہی. میں آپ کو یہ بات جو جملہ بولا ہے, میں 100 کارپوریٹ کلائنٹس کو ڈیل کر کے بول رہا ہوں جملہ. 100 ٹاپ برانڈز, جتنے برانڈز آپ نے نام سنے ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ایز کنسلٹنٹ. میرا جملہ مت بھولیے گا. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جو بندہ چاہیے نا وہ نہیں مل رہا, کیونکہ جو یونیورسٹیاں پاس آؤٹ کر رہی ہیں وہ سکھا ہی نہیں رہی. اور بچے کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں بنا دیا گیا اس سے نوکری نہیں ملتی. کتنا بڑا گیپ ہے. دس از کالڈ دی انڈسٹری اکیڈمی لنکیجز. اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. سو پریکٹیکل سولوشن یہ تھا کہ چلیں اسکالرشپ کے بہانے ہم لوگ ان بچوں کو وہ اسکلز دے دیں جو چاہیے, وہ ہنر دے دیں جو چاہیے, وہ ایکسپوجر دے دیں جو چاہیے, وہ موقع دے دیں. ویسے میں یونیورسٹی لائف میں UET میں جب پڑھ رہا تھا, میرے کئی فیلوز مذاق اڑاتے تھے کون سی کتابیں تم پڑھتے رہتے ہو. آج وہ کتابیں, وہ گائیڈنس, وہ نوٹس میری آج سب سے بڑی میری شناخت ہے. میرا فیم وہ ہے, میرا نام وہ ہے, میری ڈیسٹنی وہ ہے. سر آپ آج میں جو قدم رکھ رہے ہیں نا اس کا ایک مستقبل ہے. اگر آج کا قدم کل کے کسی مستقبل کے ساتھ اور بڑے خوبصورت مستقبل کے ساتھ اور بڑے خواب کے ساتھ نہیں جوڑا, آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں. آج کے قدم کا اگر انجام نہیں ہے, کوئی ڈیسٹنی نہیں ہے, آپ ٹریک پہ نہیں ہیں. ٹریک کہتے ہی اس کو جو کسی منزل پہ لے کے جاتا ہے, رستہ کہتے ہی اس کو ہے جو آخر کار اس کا کوئی انجام ہوتا ہے. سو یہ سارے کا سارا جو آپ کو ایکسپوجر ملنے لگا, میری آپ سب سے ریکویسٹ, ہم سب کی 15-20 منٹ کی گفتگو بڑے دھیان سے سنیں اس میں سے. اور میں آپ کو ایک بڑی اور مزے کی بات بتاؤں. سلمان عابد صاحب, آج کے بچوں کا پرابلم کیا؟ صبح یہاں بیٹھ کے میں نے بھی کلاس اٹینڈ کی ہے اسی کمرے میں. سر میں نے تو 6 صفحے بھر لیے ہوں آدھے پونے گھنٹے میں. آج کے بچے کو لیکچر اٹینڈ کرنا نہیں آتا. ان کا کوئی قصور نہیں, ان کی اٹینشن سپین بڑا تھوڑا ہے. مطلب میں تو کلاسیکل ٹیچر ہوں نا, لہٰذا کوئی دیکھ بھی رہا ہے تو میں اس کی آنکھیں پڑھوں گا کیا کر رہا ہے. چلے سیل فون نہیں بھی یوز کر رہا ہوگا, لیکن بعد میں آنے والے کو کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, شکل بتاتی ہے کہ بندہ یہاں سے نکل کے کانا کاچا چلا گیا. تھے 8 رضا بلاک اقبال ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے, پہنچ چاندے گئے. نوٹ کیا کرنا ہے, کیا چیز حوالے کے طور پہ لکھنی, عادت ہی نہیں ہے. چند دن پہلے سلمان عابد صاحب کیونکہ بڑے اچھے اینالسٹ ہیں, وہ ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے کہ ایک ملک کے سارے جو وزراء ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں اور ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. جانو پتا, میں دعوے سے کہتا ہوں جیسی اگلے اسپیکر نے آنا نا میری باتیں بھول جانی آپ. ہمیں وہم ہے کہ ہمیں آتا ہے, ہمیں پتہ. اس وقت یاد وہ جو گروپ میں آئے گا نا میسج, ہو ڈاکٹر صاحب کی بات ہوئی تھی, اچھا یہ بات, یہ تصویر تھی جس کے بعد, اچھا یہ ویڈیو تھی, یہ حوالہ تھا, تو پھر آپ کو یاد آئے گا اوکے یہ سر نے کہا تھا. ادروائز تو جب شام کو یہاں سے جانا ہے تو صرف پلے ایک ہی چیز ہونی ہے, اور وہ کیا ہے؟ سموسے جو باہر آپ کو ملیں. عقل کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو تو نوٹ کرو, کوئی پوائنٹ لکھ لو یار. کیا میں نے کہا؟ پوٹینشل بندہ اگر اس کو پلیٹ فارم ملے وہ کلک کر جاتا ہے. تو ہم یہ جو پلیٹ فارم ہے جسے فاؤنڈیشن کہہ رہے ہیں, یہ فاؤنڈیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ میں پوٹینشل ہے. اچھا یہ سارے اس طرح کے لیکچر کے بعد نا 2 دن بعد 2 بچے ویسے چھوڑ جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. کہتے نہیں ہم نہیں کر سکتے پورا, کیونکہ ہم یہ اس کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترتے. بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا نا
کی سمجھ آئی میں جب سے وہ سیلیبریٹی ہوں. اچھا شادی حال بھی نا سر ایک جگہ 8 ہوتے ہیں, کینٹ میں چلے جائیں گولف کلب 8 10 15 20 ہیں, تو میں اکثر غلط شادیوں میں پہنچ جاتا ہوں. اچھا میں غلط شادی میں بھی جاؤں تو کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں, مجھے سارے اٹھ کے ملتے ہیں کیونکہ میں مشہور ہو گیا ہوں. تو میں نے بڑے غلط شادیاں اٹینڈ کی اور آخر میں پتہ لگا دولہا وہ نہیں ہے. ایک دفعہ تو بیگم والد صاحب بچے ساتھ تھے, میں غلط شادی میں کافی دیر بیٹھا رہا, سیلفی ہوتی رہی تصویر, میں کہوں بلاؤ تو صحیح, کتنے ہوئے, وہ کہتے ہیں وہ اسٹیج تے ہوئے, میں کہ مینو لے جاؤ اتنے لے گئے تو کالا سیاہ منڈا, وہ ساڈا چٹا سی وہ کالا سی, وہ میں کیا کی ہو گیا, کہنا جی تو وہ منڈا اچھا وہ بھی ہے, کہنا سر فوٹو تے کھچاؤ فوٹو. تو یہ نہ ہو کہ آپ غلط شادی میں آخر تک بیٹھے رہیں, اس سے بہتر ہے نکل جائیں. سو کنکلوژن, کچھ ڈسپلن کی چیزیں ہیں, ویسے تو اصولی طور پہ وہ بھی ہماری ٹیم کو بتانی چاہیے, لیکن میرے منہ سے اس لیے یہ باتیں میں آپ سے کہہ دوں گا تاکہ جو پہلے دن باتیں بتائیں بار بار نہ کہنی پڑیں. دیکھیں آپ پلے گروپ کے 1-2 کلاس کے بچے نہیں ہیں, یونیورسٹی پڑھنے والے بچے ہیں. آج سے ایگزیکٹ 2-2.5 سال بعد آپ نے کہیں نہ کہیں ہونا ہے انشاءاللہ. اس چیز کو انشور کرنے کے لیے جس چیز کو ہم بڑی ویلیو دیتے ہیں نا, مطلب ہم کہتے ہیں یار یہ شہزادہ بچہ ہے, چیتا ہے ہمارا, وہ ہے جو کمیٹڈ ہے. میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, میری زندگی کے دی ورڈ از دی کمٹمنٹ. میں اعجاز بخاری صاحب, اسد یعقوب صاحب, ہم ایک ادارے میں پڑھاتے تھے اکٹھے, آج سے 12 سال پہلے بریانی کی پلیٹوں پہ ہماری ملاقات ہوئی تھی. گورنمنٹ کا ایک ادارہ تھا, گریڈ 17 سے 20 کی وہاں ٹریننگ ہوتی. شام کو جب تھک کے جاتے تھے نا یار, تو ہم اپنے آپ کو کہتے تھے یار ہم کیوں پڑھا رہے ہیں, یعنی اتنے پیسے ہم اور بھی کہیں سے کما سکتے تھے. میں نے 7 سال پڑھایا سر, آپ بھی 10-12 سال, سر آپ نے بھی کوئی 10-12 سال. یقین کیجئے گا وہاں جانے کی وجہ صرف اور صرف کیا تھی, کمٹمنٹ ہے یار, ایک کمٹمنٹ وعدہ ہے نا, اور اس کمٹمنٹ کے چکر میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ لگے رہتے ہیں. آخر کار کیا ہوتا ہے جی, دیر از اے ورڈ, نیو ورڈ, میری ڈکشنریز جو ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. دی ورڈ از کمپاؤنڈنگ, دی ورڈ از کمپاؤنڈنگ. اس کو کیا کہتے ہیں, کمیٹی. آپ نے کمیٹی ڈالی ہے تو نکلے گی. کیا بولا, جو کمیٹی, سادہ سا اصول جی, جو کمیٹی آپ نے نہیں ڈالی وہ انشاءاللہ نہیں ہو سکتا کہ آپ امرود کا بیج لگانے کے بعد پھر رو کے جائیں نماز پہ دعائیں مانگیں, یا اللہ اگر اس امرود کے درخت پہ آم لگ گئے نا تو بلے بل, انشاءاللہ امرود لگیں گے, کیونکہ کمیٹی اس کی ڈالی تھی آپ نے. جو کام آپ کر رہے ہیں اور تواتر سے کر رہے ہیں اور لگاتار کرتے رہتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, وہ کمیٹی کی شکل میں اکٹھا ہوتے آخر کار وہ کمیٹی نکلتی ہے. ساری دنیا کہتی ہے یار تو ساڈے نال ہی ہوندا سی, یار تو تے ساڈے نال ہوندا سی, عام جے لاسن تو بیک گراؤنڈ تیرا بڑا سمپل, گاؤں سے تھا, یہ تو کہاں پہنچ گیا. وہ بتانا نہیں چاہ رہا ہوتا, وہ ایک جملہ اگر بتا دے تو اس جملے کا نام ہے استقامت میں کرامت ہے. کیا بولا ہے, جو بندہ لگا رہتا ہے نا, ڈٹا رہتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے اور چھوڑتا نہیں, آخر کار وہ کیا کرتا ہے, واو. سارے کے مل کے, سب مل کے کہو, نہیں صحیح طرح کیا, ذرا جھوم کے کہیں سارے مل کے, واو. اے چاکا تہاڈا کھولنا ہے اسد صاحب نے تے بخاری صاحب نے. یہ کہنا سیکھو, کمیونیکیشن بھی سیکھنی چاہیے. ہم یونیورسٹی پڑھتے تھے نا, تو فرسٹ ایئر میں نا, ہمارے زمانے میں نا سلمان صاحب, اب تو اوپن ہو گیا نا, آئی لو یو کہنا آسان ہو گیا, جاندے کہہ دو آئی لو یو. ہمارے زمانے میں آئی لو یو از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ورڈ. سو ایک لو ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا تھا ون سائیڈڈ لو. اٹس اے ون سائیڈڈ لو. ون سائیڈڈ لو میں زیادہ تر ہوتا ہے انٹروورٹ لوگوں کو, ڈرے ہوئے لوگوں کو, ان کو گھٹن ہوتی ہے. اچھا وہ کہیں تو بیچارے اس لیے نہیں بتاتے کہ اگر ریجیکشن ہوگی نا تو بےزتی بڑی ہوگی. تو ہمارا ایک فیلو تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, یونیورسٹی میں تھا اور ٹوبا سے تعلق تھا, تو ہماری ایک فیلو تھی, اس کو بڑی اچھی لگتی تھی. وہ پنجابی میں دیسی زبان میں کہتا تھا, یار میں جب بھی بخاری صاحب اس کو دیکھتا ہوں نا, پتہ نہیں مجھے کیا ہونے لگ پڑتا, یوں کر کے کہتا تھا, کہتا ہے تہاڈی بھابی ہے, یہ جملہ ہوتا تھا. تو 3rd ایئر میں آ گیا ہم لوگ. 3rd ایئر میں چھوڑ بھی دیا, لیکن مجھے یاد ہے 3rd ایئر کا ٹائم تھا اور جولائی ختم ہو رہا تھا, اگست شروع ہو رہا تھا, برسات کے دن آئے, ملاقات کے دن آئے. اس زمانے میں یہ گانے ہوتے تھے اور اتنا زبردست بادل. اور اب وہ وہاں پولیمر ڈپارٹمنٹ ہے, پہلے وہاں کیمیکل ہوتا تھا میرے زمانے میں, تو وہاں سامنے ایک گرل کامن کلاس روم ہوتا تھا وہاں پر,
محترمہ درخت کے نیچے کھڑی, بادل گٹائیں, پرندے چہچہارے, مشٹنڈا ہمارے ساتھ تھا بچہ دوست ہمارا. تو ہم نے کہا قسم سے اگر آج تو نے نانا کہا, آج نانا کہا تو نے, تو پھر آنا تھا تیرے کارڈ سے یار آج کہہ دے, کیونکہ اگلے 1.5 سال بعد اس نے چلے جانا ہے, پلیز آج کہہ دے. تو اس کو پھر ہم نے وہ قسمیں ڈالی کہ تو اس کا بچہ اگر نہیں کہے گا تو یہ لڑکوں کے اسٹوڈنٹ لائف میں تو اس طرح کی ڈکشنری ہوتی ہے نا. اینڈ فائنلی ہی ڈن اٹ, اوکے میں کہہ دوں گا. گیا جا کے وہ کھڑی تو اس نے پاس جا کے نا, اب ہم دور سے دیکھ رہے ہیں تو اب ہمیں بھی نا, سر معافی کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں سر معافی, ہم نے بھی اپنی ایک ڈکشنری بنائی ہوتی تھی, ہنس گئی تو پھنس گئی. اچھا ہاں, اس نے جا کے جیسے ہی کچھ کہا نا تو وہ ہنس پڑی, او ایسے کیا واہ پابی پکی. اچھا اس کے بعد وہ جیسے پہلی گیند پہ بندہ آؤٹ ہو جاتا ہے نا, ویسے وہ بندہ واپس آ رہا ہے, سر نیچے رونے والی شکل. ہم نے کہا کیا ہوا, تو سمپلی سیڈ یار میں نے جاتے کہ باجی مجھے آپ سے محبت ہے. وہ ہنس پڑی, یہ بولڈ ہو گئی. دس از کالڈ دی کمیونیکیشن. میرے ایک دوست آ گیا, کہندا جی کسی مفتی صاحب نہ رابطہ کراؤ. میں کی ہوا, کہندا تہاڈی بھابی جڑی ہے میری, وہ اس کی بیگم, کہندا میرے سے نا اکثر منہ سے نکل جاتا ہے تو میری بہن نہیں. او میں کیا خدا دا خوف کا یار, کہندا میں ساڈا نکاح تے نہیں ٹوٹ گیا. پتہ نہیں ہے بولنا کیا یار, کمیونیکیشن کیسے کر دی ہے, کیا سمجھ آئی. یہ میں روز ایز سیلیبریٹی موو کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کسی کو یہ کیسے کہنا ہے سر میں آپ کا فین ہوں, سر وہ میں آپ کا نا فین. تو سر آپ کی کمیونیکیشن پہ ٹرینرز نے کام کرنا ہے. آج سے ایگزیکٹ 1 ایئر بعد آپ کی فلوئنسی انگلش کی بہت شاندار ہوگی, آپ کی رائٹنگ سکلز بہتر ہو چکی, آپ کا کانفیڈینس کھڑے ہو کے کچھ بھی کہنے کا وہ ٹھیک ہوگا, آپ بات چیت کر سکیں گے, آج کے زمانے کے مطابق نریٹ کر سکیں گے ہم کہاں کھڑے اور جانا کہاں پر. ڈن. سو میرا آج آپ سب کو بلا کے ساری بات چیت کرنے کا مقصد یہ ہے, وی ریئلی اپریشیٹ یور کمٹمنٹ اینڈ وی آر ویری سیریس اباؤٹ. اگر کوئی آتا ہی نہیں ہے, ہر مہینے 2 سیشن ہے منیمم, 2 سیشن, 3 یا 2 یا 3, یعنی 2 یا 3 دفعہ آنا پڑے گا. پریفریبلی میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی دن آئیں, یعنی آگے پیچھے لیکچرز ہو جائیں, کوئی ایسا ہو جائے, تاکہ آج کل تو کرایہ بھی بہت زیادہ ہے نا سر. مطلب شاہدرہ سے یہاں تک کا کرایہ کتنا ہے پتہ نہیں, کس شاہدرہ والے کو پتہ ہوگا 1000 روپے لگ جائے گا. کتنا ہے جی بائک پہ؟ پٹرول کتنا لگ جاتا ہے, 200-300 کا تو لگے گا نا. میں کہتا ہوں چلیں جی بچے ہیں آپ کے, ہم کوشش کریں گے 1 یا 2 دن آنا پڑے, اور اوبیسلی وہ آنا کتنی دیر کے لیے پڑے گا, 1.5-2 گھنٹے کے لیے. ڈن. اچھا ڈے کون سے ہوں گے سن لیں, پیر منگل بدھ میں سے کوئی دن ہوگا. میں پہلے دن بتا دوں نا ساری چیزیں. اب ہوتا کیا, کیونکہ ہماری پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ جو بچہ آتا ہی نہیں ہے اور کہہ رہا ہے میری اسکالرشپ کو آپ بغیر میرے اس ساری گرومنگ کی انویسٹمنٹ کے آپ مجھے دے دیں, تو پالیسی میں لکھا ہوا اگر وہ نہیں آتا اس کو پیسے نہ دیں. 1 مہینے نہیں آیا پیسے نہ دیں, اس کو چھوڑے نا. دوسرے مہینے نہیں آیا پھر پیسے نہ دیں, چھوڑے نا. تیسرے مہینے بھی ایسا ہو گیا اسے معذرت کر لیں, کسی اور کو سیٹ دے دیں. پینڈنگ ہمارے پاس جو ویٹنگ اپلیکیشنس ہیں 150 پڑی ہوئی ہے. تو ہمارے لیے تو ایک بچہ بٹھانا ہے, پہلے 400 ہیں, 70 اور آگے 470 بچے کو پر منتھ 47 لاکھ روپیہ فاؤنڈیشن اسکالرشپ دے رہی ہے. 47 لاکھ روپیز جو ہے سر یہ تھوڑا ہے. میں آپ کو گرومنگ کی سائٹ بتا دوں, یہ سارا چل رہا ہے, ابھی لائٹ چلی جائے گی, جنریٹر چل پڑے گا. یہ سموسے ہیں لاہور کے بیسٹ آپ کو کھلائے جائیں گے انشاءاللہ. ہر دفعہ چیزیں, کبھی بریانی آ جائے گی, منہ میں پانی آ رہا ہے نا بیٹے, اگر نہیں آ رہا تو نارمل نہیں ہو آپ, ایب نارمل بچے ہوتے نا کہ ٹھیک ہے کہ آپ کو ریفریشمنٹ, اے سی لگا ہوا ہے, اچھا ماحول ہے, ٹھیک ہے آپ نے آنا ہے. اور فرسٹ آپ کا جو ماڈیول ہے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا جی پہلے 6 مہینے, نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل, ایسی 6 مہینے, اس میں آپ کے ساتھ ڈائلاگ ہونا ہے, بات چیت ہونی ہے سلیمان عابد صاحب کی. نیکسٹ اسپیکر بھی سلیمان عابد صاحب ہے. سلیمان عابد صاحب کا جو میں تعارف کروا دوں مختصر صاحب, سلمان صاحب کو میں ایک عرصے سے پڑھ رہا ہوں, ایکسپریس میں لکھ رہے ہیں, کئی چینلز پہ ایز اینالسٹ کام کر رہے ہیں, ریگولر پی ٹی وی کر رہے ہیں سر آپ آج کل ایکسپریس کر رہے ہیں, اور ایز اینالسٹ آپ کو ٹی وی پہ دیکھ, اور ہمارے بڑے اہم ایڈوائزر بھی ہیں. تعلیم ممکن کے تو سب نے کی نوٹ, جو مین بندہ ہے نا جی اگر کوئی اس میں شروع سے میرے ساتھ تعلیم ممکن میں, تو وہ سلیمان عابد صاحب ہے. اور یہ ساری جو بات چیت میں نے آپ سے کی ہے, مہینے میں 2 دفعہ آنا ہے, پیر منگل بدھ میں سے کوئی دن ہوگا, شام کا ٹائم ہوگا, شام کا حسین وقت, پرندے چہچہارے ہوں گے,
عصر کا ٹائم یا مغرب کا ٹائم ہوگا اور 1.5-2 گھنٹے بعد چھٹی ہے. اگر درمیان میں نماز آئے گی آپ کو وقفہ دے دی جائے. ہاں جی اوکے. اس کے بعد یہ آپ کے اکاؤنٹس بننے کی آرڈرز کر دی ہوں گی ٹیم نے, نور بچے کر دی. اکاؤنٹس میں آپ کے انشاءاللہ ہر پہلی کو ٹھک کر کے آواز آئے کرے گی. ٹھک بولیں ذرا مل کے بولیں سارے. اچھا یہ کھڑاک دیکھا آپ نے ان کے ٹھک, ٹھک پیار سے کہنا ٹھک, کیونکہ جو دل پہ ٹھک ہوتا ہے وہ ٹھک ہوتا ہے. اے اسی کی نا ٹھک بھلا نہیں سر, یہ سیکھیں اگین سے. واو ڈرانا نہیں, ایک ہوتا وہ او نہیں سکس واو کیوٹ سے انداز. واو تسی یقین کرو تو صرف یہی کہنا شروع کر دیو نا, کنیاں نوں تہاڈے تے پیار آئے گا. بڑھیاں مائیاں نوں ہائے میرا نیانا, میرا سونا پتر, میرا شہزادہ. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب آئے جناب واپس کنکلوژن یہ کہ یہ آپ کا جو ٹائم ہے 6 مہینے کا. فرسٹ انٹریکشن سلیمان عابد صاحب کے ساتھ ہے, ان کا منتھ میں ایک لیکچر ہے, مس نہیں کرنا. دوسرا جو انٹریکشن ہے اس میں 2 گروپ ہو جا کریں گے. لڑکے لدا, لڑکے ہاتھ کھڑا کریں, کچھ لڑکیاں ہاتھ کھڑا کریں, آپ نے نہیں کرنا. لڑکی اوکے, لڑکے زیادہ ہیں لڑکیاں تھوڑی ہیں. 2 گروپ ہو جائیں گے. جو میل ہیں ان کی انٹریکشن ہوگی ہمارے بڑے محترم میرے بھائی اعجاز بخاری صاحب کے ساتھ. بخاری صاحب یار کمال انسان. میں دیکھیں یہ جملہ میں آپ کو آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, میں ان سے انسپائر ہوں. از اے مین یار جم او پرسن. اللہ تعالیٰ نے استاد ایسے ہونے چاہیے. آپ کا جب واسطہ پڑے گا نا آپ کو پتہ لگے گا. یہ سب کے سب پریکٹیکل لوگ ہیں. یہ سب کے سب, سر کا ادارہ ہے اعجاز صاحب کا, سر کا ادارہ ہے دبئی پڑھا رہے ہیں, پاکستان سر پڑھا رہے ہیں, یوٹیوب ان کا اتنی فالوئنگ ہے. سلیمان عابد صاحب اتنے اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, خان صاحب کی ایڈوائزر ایک عرصہ سے رہے ہیں, اس وقت بھی پی ٹی آئی میں. سمن میری بہن جو ہے وہ فیمیلز کی گرومنگ کا سیکشن ان کے پاس شروع سے ہے. آپ ان کی کوئی ویڈیو نکال کے میرے بچوں دیکھیے, لاکھوں میں لوگوں نے سنی. چند دن پہلے یہاں پر لیکچر ہوا ہے, لاکھوں میں لوگوں نے سنا. سر کے نکال کے یہاں کے لیکچر سنیے گا اسد صاحب کے, لاکھوں. سر کے نکال کے دیکھیے گا 18 لاکھ 20 لاکھ. ہمارا کمال یہ ہے, یہ کلاس روم میں جو باتیں ہوتی ہیں نا آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں. کیونکہ یار الٹیمیٹ تو دیکھیں آپ کے فیلوز نے کہنا کلے ساڈا کی قصور ہے, سانو بھی نال لے جاؤ. تو ہم نے کہنا ٹھیک ہے آپ گھر بیٹھیں ویڈیو سنیں, بٹ رول از آپ کو فزیکلی آنا مہینے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ, 2 دفعہ منیمم, میکسیمم 3, اس سے زیادہ نہیں. اچھا باقی بھی انٹریکشنز ہیں وہ کچھ عرصے سے ڈیلے تھیں, لیکن اس سال ہم پلان کر رہے ہیں آپ کو گورنر ہاؤس کا وزٹ رکھوائیں. پلان کر رہے ہیں آپ کو مختلف جگہ لے کے جائیں اگر ہم پرمیشن ملتی, سول سروس اکیڈمی میں, جوڈیشل اکیڈمی میں, پولیس اکیڈمی. آپ کا ایکسپوجر ہو یار, آپ کہہ سکیں اسی ساری زندگی چڑیا گھر ویکھ کے نا باندر بن کر کہ مطلب زندگی کی کوئی حسین سی یاد بنائے. بتائیں کہنا ہے وہ سامنے سی تے میں سامنے سا, انہیں اکھاں چکھاں پائیاں میں بھی اکھاں چکھاں پائیاں, انہیں اکھ ماری میں بھی اکھ ماری. وہ ہے کون سی کہنا بدمانس تہاڈی تے کل کمائی اچھی یاد ہی نہیں.